نظام کا اعلان کرنے کے بعد رسول اب یہاں سے چلے. اب غدیر سے لے کے رسالت مآب کے ظاہری جسے امت وصال کہتے ہیں اور ہم شہادت کہتے ہیں, اس کے درمیان 70 دن کا فاصلہ ہے. میرے عزیز مومنین, یہ 70 دن بڑے ہیں. ان 70 دنوں کے اندر پوری پلاننگ ہے کہ جو نظام رسول اور اللہ مل کر اعلان کر چکے ہیں, اس نظام کے رستے کو کیسے روکنا ہے. اب یہاں پر ایک دن آئے گا جس کا میں تذکرہ کروں گا. ہم آپ کو اکثر منبر سے سقیفہ سے آغاز کرتے ہیں کہ غدیر کا پہلا ریئیکشن سقیفہ میں آیا. نہیں, سقیفہ سے پہلے غدیر کا پہلا ریئیکشن جو ہے وہ یوم صحیفہ پہ آیا. شاید منبر سے آپ نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو. نوجوانوں سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ضرور سرچ کیجئے گا. یہ یوم صحیفہ کیا؟ ایک صحیفہ تھا جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا تو مکہ کے کافروں نے اکٹھے ہو کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے, ہم سب مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بناتے ہیں اور ایک معاہدہ کرتے ہیں جسے ایک تحریری صورت میں لکھا گیا کہ ہم خاندان بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کریں گے, ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنے دیں گے, ان کے ساتھ کسی کو رشتہ داری نہیں کرنے دیں گے, ان کو گھروں میں محصور کر دیا جائے گا, کوئی غلام ان کے گھر نہیں جا سکتا, کوئی کنیز یہ خرید نہیں سکتے, تاکہ ان کا اعلان یہی کا یہی رہ جائے. ایک وہ صحیفہ لکھا گیا تھا جو مکہ کے کافروں نے لکھا تھا. اب وہی کافر جو تھے وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اور وہی تلقا کی صورت میں اسلام میں آ گئے تھے. جب رسول غدیر سے اعلان کر کے چلے گئے تو حضور یہی 40 لوگ واپس پلٹے. واپس پلٹ کے انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود کے قریب بیٹھ کر 40 لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک صحیفہ لکھا جس کی بنیادی نقطے یہ تھے کسی بھی صورت رسول کے بعد اقتدار علی کے حوالے نہیں ہونے دینا. دوسری شرط اس کے اندر لکھی کہ علی ابن ابی طالب کو رسول کے بعد اقتصادی طور پر افرادی طور پر مکمل کمزور کرنا ہے, علی کو تنہائی کا شکار کرنا ہے. علی کے باقاعدہ ایک لمبی چوڑی فہرست بنی کہ ہم نے اب اس اعلان ولایت کو جو رسول ابھی کر کے گئے ہیں اس کا رستہ روکنے کے لیے کیا کرنا ہے. اس صحیفے کو اس دن جس دن یہ لکھا گیا اسے تاریخ میں یوم صحیفہ بھی کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں صحیفہ ملعونہ. امیر المومنین نے اپنے نہج البلاغہ کے خطبہ شکشکیہ میں یہ بیان فرمایا ہے قریش کے 40 لوگوں نے میری ولایت کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ لکھا تھا. سرکار باقر العلوم نے بھی اس کے بارے میں مکمل تذکرہ کیا, امام جعفر صادق نے بھی اس کے بارے میں مکمل حدیث بیان کی. اللہ صلی اللہ محمد علیہ وسلم. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ سقیفہ سے پہلے تحریری طور پر مکمل پلاننگ ہوئی. یہ بالکل ایسا نہیں ہوا جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اچانک لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ بنا لیا. نہیں, پہلے 40 لوگوں نے جو رئیس تھے, جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے, انہیں اس بات پہ مطمئن کیا گیا کہ ساتھ ہیں. 40 کے 40 قبیلوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کر علی کی حکومت کا راستہ روکیں گے. رسول کے جانے کے بعد ہم نے علی کو مسلمانوں کا حاکم نہیں بننے دینا. پھر یہ لوگ مدینہ آتے ہیں اور یہ 70 دن جو ہیں وہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان 70 دنوں میں مدینے میں جو جید لوگ تھے وہ تو صحیفہ لکھ چکے تھے. اب چھوٹے گھروں میں آ کے باقاعدہ میٹنگز ہونی شروع ہو گئی کہ اب تم نے کسی صورت میں علی کی بیعت نہیں کرنی, ہم صرف رسول کی آنکھیں بند کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر ہم فوراً اپنا خلیفہ نامزد کریں گے. تم نے کسی بھی صورت میں علی کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی. اب یہ 70 دن جو ہیں وہ اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں, رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. ان 70 دنوں میں تاریخ اسلام میں ایک نیا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کو میں اسی امام بارگاہ میں شاید پچھلے سال انہی خمسہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں, لشکر اسامہ. اب مجھے اس کی تفصیل نہیں بیان کرنی. رسالت مآب ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ جنگ کے لیے اسامہ بن زید بن حارثہ کی قیادت میں یہاں سے چلے جاؤ. اب رسول لشکر نہیں بھیج رہے, وہ لوگ جنہوں نے میٹنگز کی ہیں انہیں مدینے سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو علی کی حکومت کا راستہ روکنے کی تیاری کر رہے ہیں انہیں میں مدینہ سے نکال دوں, اور نکالنے کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے انہیں مدینے میں رکھوں تاکہ جب علی کی حکومت قائم ہو جائے تو انہیں واپس مدینے پلٹاؤں. لیکن جب نبی نے ان کو لشکر کے ساتھ جانے کا کہا تو انہوں نے لشکر میں جانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ لشکر کو مدینہ کے باہر جا کے روک دیا, اور روکنے کے بعد انتظار کرتے رہے, گھر کے اندر سے خبر لیتے رہے کہ رسول کی صحت کیسی ہے, رسول کی طبیعت کیسی ہے. پھر یہ آنکھیں کھول دینے والے انکشافات ہیں, لیکن حقائق جب تک ممبر سے پڑھیں گے نہیں تو حقیقتیں لوگوں تک پہنچیں گی نہیں. رسالت مآب کو طبعی موت نہیں, رسالت مآب کو زہر دیا گیا, اور اس زہر کا اثر جو تھا اس کا صحیح بخاری میں تذکرہ آ گیا کہ آخری وقت میں رسول کو دوا پلائی جا رہی تھی اور رسول ہاتھ مار کے انکار کر رہے تھے. اگر اس دوا میں شفا ہوتی تو نبی کبھی انکار نہ کرتے. وہ جس نے ہر بیماری میں دوا کے لیے حکم دیا ہے شفا کے لیے, وہ خود انکار نہ کرتے. اب یہاں پر ایک نیا واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک تو لشکر اسامہ کے ساتھ لوگ گئے نہیں, اور دوسرا واقعہ ہو گیا کہ رسول نے کاغذ قلم مانگا اور اس کا انکار کر دیا, اور اس کا انکار یہ کہہ کے کر دیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول کو وہ نسخہ جو ہے وہ نہیں لکھ دیا گیا, اور آج تک اس کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیماری کی حالت میں, ضعیفی کی حالت میں انسان جو ہے اس کے ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے, تو شاید وہ لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے. ہاں اگر رسول خنجر یا تلوار مانگتے تو یہ بات کہتے تو سمجھ میں آ رہی تھی. اگر ضعیفی پہ کسی کے دماغ پہ معاذ اللہ اثر بھی ہو تو اسے کوئی خطرناک چیز نہیں دیتے, اور کبھی بھی جس کے دماغ پہ ایسا حملہ ہو وہ کبھی بھی لکھنے والی چیزیں نہیں مانگتے.
اب جب رسول کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جو میں نے ایک گزشتہ مجلس میں ایک روایت پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ غار ہیرا سے ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے جبریل کو کہا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو جب رسول کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جس نے یہ روایت کہی تھی اس بی بی نے آگے آ کے کیوں نہیں کہا کہ آپ کاغذ قلم کیوں مانگ رہے ہیں, آپ کو تو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. اب رسالت میں آپ کو کاغذ قلم کا انکار کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول نے کہا تھا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ہم پر سوال کیا گیا کہ رسول نے اگر لکھوانا ہی تھا, میں نے اسی بریڈ فورڈ کی مجلس میں کہا تھا اور وہ پوری دنیا میں اس مجلس کو سنا گیا اور اسی کے اوپر ایک مولانا نے کلپ بنایا کہ انہوں نے اپنی مجلس میں کہا کہ رسول نے کہا تھا کہ میں کاغذ قلم مانگ رہا ہوں, اور اگر کسی نے نہیں دیا تھا اور امیر المومنین وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے ایک بہت, دیکھیں جو ہوتی ہے نا ذہنوں کو مفلوج کرنے والے دلائل وہ اور ہوتے ہیں اور جو عقلوں کو راغب کرتے ہیں وہ دلائل اور ہوتے ہیں. جو ذہن بند کر دیتے ہیں نا وہ دلائل. اس نے دلیل کیا دی تھی اس مولانا نے, اس نے کہا کہ انہوں نے اپنی مجلس میں کہا ہے کہ رسول نے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. انہوں نے اس میں دو صورتیں ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا میں تمہیں کچھ اہم لکھ کے دینا چاہتا ہوں اور اس صحابی نے کہا کہ ہم نے نہیں لکھوانا. تو ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا تو جو رسول لکھوانا چاہتے تھے وہ اتنا اہم نہیں تھا کہ صحابی کے انکار پر رسول خاموش ہو گئے. صحابی نے کہا نہیں لکھوانا تو رسول نے کہا نہیں. تو اب یہ قصور صحابی کا نہیں, یہ الزام رسول پہ آئے گا کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اسے اللہ نے حکم دیا تھا کچھ لکھ, اور ایک صحابی نے کہا نہیں لکھنا اور اس نے کہا نہیں. اس نے اللہ کا حکم ٹال دیا اور صحابی کی بات مان لی, تو اس کا مطلب الزام صحابی پہ نہیں, الزام رسول پہ آئے گا جس نے اپنے عہدے کا خیال نہیں رکھا اور اس نے نہیں لکھا. یا اس نے کہا یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس صحابی کا انکار کرنا اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنا قبول تھا کہ جب صحابی نے کہا نہیں لکھوانا تو رسول نے بھی اپنا ارادہ مؤخر کر دیا, اللہ نے بھی اپنا ارادہ مؤخر کر دیا. یا تو صحابی اتنا اہم تھا یا تحریر اتنی اہم نہیں تھی. اب یہ دیکھیں مفلوج کیا نا ذہن کو کہ یا تو تحریر اتنی اہم نہیں تھی یا وہ ڈاکومنٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کہ صرف ایک صحابی نے کہا اور نبی کا ٹھیک ہے نہیں لکھوا دیں, یا وہ صحابی اتنا اہم تھا کہ اس نے کہا نہیں لکھوانا اور رسول نے کہا نہیں. اب دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ماننی پڑے گی, یا تحریر اتنی اہم نہیں تھی یا صحابی بڑا اہم تھا. میں نے اس کا فوراً جواب ریکارڈ کروایا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ رسول نے لکھوایا نہیں تھا. وہ لکھا ہوا تو ہمارے پاس محفوظ ہے, صرف ہمارے پاس محفوظ نہیں آپ کی کتابوں میں محفوظ, صرف آپ ہی کی کتابوں میں نہیں, صحیح بخاری میں 7 جگہ پہ لکھا ہوا. رسالت مآب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں جس سے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, میں تمہیں نیکیاں لکھواؤں, میرے بعد کیا کیا کرنا ہے. رسول نے کہا میں تم کچھ ایسا لکھوں گا کہ گمراہ نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ جو تعویذ, جو تحریر, جو نسخہ تھا یہ صرف ہدایت کے لیے نہیں تھا, گمراہی سے بچنے کے لیے. رسول نے کہا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں بات سمجھا نہیں سکا, میں اس کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. خدا نے فرشتوں سے کہا کرو سجدہ, پتا تھا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا. خدا نے اسے پہلے نہیں کہا کہ تو نہیں کرے گا اور یہ کرے گا, فرمایا سب سجدہ کرو. صرف اللہ نے حکم دیا, جس نے انکار کرنا تھا وہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر خدا پہلے اشارہ کر کے اٹھاتا تو آج الزام لگ جاتا کہ شاید ابلیس سجدہ کر دیتا. ابلیس نے تو بھی انکار ہی نہیں کیا تھا, اللہ نے پہلے ہی اٹھا دیا. خدا کو پہلے نکالنا نہیں چاہیے تھا. آج مولوی کہہ دیتے, شاید اگر وہ کہہ دیتے تو وہ بھی مان لیتے. نبی نے پہلے انہیں حجرے سے نکال دیا, نبی نے کہا آؤ پہلے لکھوا دو, اس نے انکار کیا. فرمایا تو وہ انی, جیسے اللہ نے ابلیس نکالا تھا نبی نے حجرے سے انہیں نکالا. لکھی ہوئی تحریر سامنے آ گئی. بسم اللہ. جو لکھوانا چاہتے تھے کتنا اچھا لکھوایا میرے نبی نے, کتنا اچھا لکھوایا کہ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھا گیا, لکھا گیا. وہ نبی نے کہا تھا تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو. جن کے لیے لکھنا تھا کہ ان سے بچنا, یہ بالکل اجاز بھائی ایسے ہی تھا جیسے اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو اور ایک نے کہا نہیں کروں گا. خدا نے کہا بس تجھے ہی اٹھانا تھا. میں فرشتوں سے سجدہ نہیں کروانا چاہ رہا تھا آدم, تمہیں دکھانا چاہ رہا تھا. اب رسالت مآب نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا اور رسول ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد کیونکہ ہمارا موضوع ہے مذہب اسلام میں روایات اور احادیث کی تحریف, چشم کشا انکشافات, آنکھیں کھول دینے والے, دماغ کو بند کر دینے والے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں جتنے الفاظ اس تیسری مجلس میں اور آنے والی بشرط زندگی 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, ان میں سے ایک ایک حرف اہل سنت کی کتابوں سے دکھانے کا میں پابند ہوں. اب بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف شیعہ لٹریچر پڑھا جا رہا ہے, یہ شیعہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, انہوں نے تو لکھنا نہ, ایک ایک لفظ اہل. اب میں ریفرنس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, اگر میں حوالے دینے لگ جاؤں گا تو پھر واقعات آپ تک نہیں پہنچیں گے. رسالت مآب جب دنیا سے گئے تو اب چشم کشا انکشاف یہ ہے کہ جب سقیفہ میں مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ چنا تو اب اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ رسول کے جانے کے فوراً بعد حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن اور نبی
یہ ہم تک پہنچنے کے لیے دو سورسز ہیں، ایک تفسیر اور ایک حدیث۔ قرآن ہمیں بغیر تفسیر کے سمجھ میں نہیں آتا، اور دین ہمیں بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہم نے نبی کی سیرت لینی تھی احادیث سے، ہمیں نبی کی زندگی کا پتہ چلنا تھا احادیث۔ نبی کے فوراً بعد پہلے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ پابندی لگ گئی کہ کوئی بھی نبی کی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، آپ اس لفظ کو صرف اتنا لکھ دیے گا، ان الصدیق جمع، آپ کی پوری متن آگے کھل کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے خلیفہ نے نبی کے جانے کے بعد اعلان کیا کہ جس کے پاس جو جو حدیثیں لکھی ہیں وہ لے کے آئے۔ یہ اقرار آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں بینہ طور پر ملے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ تو جس صحابی کے پاس ایک حدیث تھی وہ ایک لے آیا، جس کے پاس دو تھی وہ دو لے آیا، جس کے پاس 10 تھی وہ 10 لے آیا، جس کے پاس 70 تھی 70، 100 تھی 100 لے آیا۔ اس دور میں چمڑے پر، درخت کی چھال پر، کپڑے پر لکھی ہوئی حدیث ہوتی تھی۔ جب یہ حدیث آ گئی تو اب یہ اقرار اہل سنت کتابوں میں ہے کہ وہ جو حدیث اکٹھی ہوئی پہلے ہی دن وہ 500 تھی، انہوں نے 500 کی 500 حدیث اپنے سامنے آگ لگا کے جلوا دی، اور اس کے لیے بہانہ کیا دیا گیا؟ بہانہ یہ دیا گیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ حدیثیں دنیا پر موجود رہیں تو لوگوں کو قرآن سمجھنے میں دشواری ہوگی، لوگ قرآن سمجھ نہیں سکیں گے۔ مجھے جناب سیدہ کی تحریک پڑھنے سے پہلے اس ماحول کو پڑھنا ہے کہ جس ماحول میں سیدہ دربار میں جا کے آیتیں پڑھ رہی تھی وہ ماحول کیا تھا۔ میں پہلے ہی دن خطبہ فتح شروع کر دیتا تو آپ کو ماحول کا اندازہ نہ ہوتا، آپ کو پتہ نہ چلتا کہ ماحول کتنا نجس ہو چکا تھا کہ اللہ کو سب سے بڑی طاہرہ کو بھیجنا پڑا۔ یہ میدان جنگ کا قوانین میں سے قانون ہوتا ہے کہ ہمیشہ سامنے والا کو دیکھ کے پھر مد مقابل بھیجا جاتا ہے۔ اگر ملکہ تطہیر جا رہی ہے تو بھی سمجھ لینا کہ سامنے بیٹھنے والا کون ہے۔ ہمیشہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جائیں۔ آپ پہچانیں کہ اگر زہرا کو جانا پڑا ہے تو پھر آگے کون ہوگا۔ میں ماحول پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی لمحے میں 500 حدیث حضور جلوا دی گئی۔ حدیث بیان کرنے پر ایسے پابندی لگ گئی کہ سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا وہ یہ تھا کہ جن اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری، ان کے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر یہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو یہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے، یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ ہم نے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا ہے۔ پہلا 2.5 سال کا دور اسی طرح گزرا کہ حدیث نہ بیان ہو رہی تھی، نہ حدیث کو آگے بیان کیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس احادیث تھی انہیں زندانوں میں اور گھروں میں محصور کر دیا گیا۔ ان 3 ہستیوں کی میں محنت بتانے لگا ہوں، انہوں نے پہلے 2.5 سال پہلے خلیفہ کا دور نہیں، دوسرے خلیفے کے 10 سال کے دور بھی گھروں میں اندر گزارے۔ 12 سال یہ 3 صحابی، ان کے مدینے میں نکلنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوتا، دربار میں اطلاع مل جاتی، اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تو ان کے پاس کیوں کھڑا تھا۔ اب یہ دور پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا، نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں۔ تو اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ پھر یہ جو ہمارے پاس اتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچ گئی؟ حضور یہی تو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں سے علی ثابت کریں، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے، ہماری تو ہم بتاؤں تو صحیح، یہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں؟ حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث نشر کرنے پر پابندی، کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی کر دی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صرف یہ نہیں، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا۔ اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے، 12 سال گزر گئے تھے، اور وہ علی اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا، فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے۔ امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، امیر المومنین گھر میں۔ اب یہ علی گھر میں ہے نہیں، یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا،
ایسا ہی کہوں نا جی، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. موضوع پسند ہے سرکار کو؟ دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی. تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی، تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی. قلت پڑ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں، ایسی حدیث بنائیں، ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے. یہ سلسلہ چلتا گیا. اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے. اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے. جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی. اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امام کو چھوڑو، یہ پتا کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی. امام نسائی کی موت کی وجہ بنی یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی. یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں. گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں. یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دکھا جا رہا ہے. یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا. اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں. مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی. مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے. جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ممبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا نہیں تھا. یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے، کس علی کی بات کر رہا ہے. اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی، حدیث پہ حدیث، حدیث میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیث سے علی کی شان میں پڑھ رہا ہے. اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا. 3 دن میں انہوں نے 180 حدیث سے شام والوں کو علی کی شان میں سنا. آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تیسرے دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے آ کے بیٹھ گئے. اسے کھڑے ہو کر سن امام نسائی، تیسرا دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ یہ حقیقت ہے، میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ اس نے کس کے بارے میں؟ اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں. اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنی. انہوں نے کہا ہم تمہیں ممبر سے نہیں اترنے دیں گے، کوئی حدیث سنا. تیسرا دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اسے تھوڑی دیر کری آنکھیں بند کر کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ہاں وہ حدیث تھی، باقاعدہ حدیث تھی. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ، اور سند پڑھی حدیث کی. سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو. بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی. یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا. جاؤ جا کے پوچھو کہ مستدرک حاکم جس کی کتاب بہت بڑی ہے اہل سنت کی، حاکم نیشاپوری کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ فضائل علی. آپ کے یار اس دور کے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، جو علی پڑھتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے. تم 2025 میں آ جاؤ، تم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لو. اس دور کے مولانا طارق جمیل نے صرف مولا کا ترجمہ کیا تھا، انہیں مسجد میں نماز پڑھانے پر پابندی لگ گئی. میرے شہر فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق تھے، انہوں نے صرف حدیثیں پڑھی، نمازیوں نے انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا. تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، آج بھی وہ مجاہدین موجود ہیں. میرا سلام انہیں اہل سنت کو جو اپنے منہج پر رہتے ہوئے بھی علی پڑھ رہے ہیں. تو یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اتنے جس ہو چکا تھا. اب ایک لائن یہ ہے کہ یہ پوری خلافت کا دور تیسری خلافت تک پہنچ رہا ہے اور حدیث کوئی بیان نہیں ہو رہی اور جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں. اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ لائن پہ لگے ہوتے تھے کہ مجھ سے حدیث لو اور آگے سے اس کو نوازا جا رہا ہوتا. پھر ادھر دوسرا موضوع جو تھا وہ کیا ہوا کہ دوسری خلافت، کیونکہ پہلی خلافت کا دور تو شورش میں گزر گیا، جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا. ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار. کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر. یہ جو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے، توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے، ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی یا زبور میں ہوگی یا توریت میں ہوگی یا تلمود میں ہوگی.
اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی یہ تحریف ہو چکی تھی، یہ انہوں نے بدل دی تھی، ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے لغویات لکھے ہوئے تھے، حضرت داؤد کے بارے میں اتنا گند لکھا ہوا تھا جو منبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں سے دین وہی اسرائیلی روایات جب قرآن میں تفسیر بن کے آئیں تو اب یہاں بھی یہ عقیدہ جنم لے گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا۔ ان کی ہاں کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ مجسم ہے۔ یہی روایتیں جب مسلمانوں میں آئیں تو انہوں نے لکھا کہ شب معراج رسول کہتے کہ میں نے اللہ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا جو سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ روایت اسلام میں کہاں سے آئیں؟ یہودیوں سے۔ اور یہودیوں کو مسند میں کس نے بٹھایا؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے جو منافق بن کے اسلام کے اندر آئے تھے۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ مذہب یہودی کی پیداوار ہے، آؤ میں بتاؤں کون کون سا مذہب یہودی کی پیداوار ہے۔ یہ کعب احبار کون تھا؟ اب آؤ سنو کعب احبار کے جو پہلے دو شاگرد تھے وہ کون تھے۔ اہل سنت کتابیں بیان کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حقائق پہنچ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نوجوان بیٹھا، اس نے کل ہی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا مجلس کے بعد۔ یہ حقائق پہنچے نسلوں تک تاکہ انہیں ہم اچھے طریقے سے دعوت دے کر حق تک پہنچ گئے۔ کعب احبار نے جو پہلے دو شاگرد بنائے ان میں سے پہلے شاگرد کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کعب احبار کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پہلا شاگرد جس کو باقاعدہ طور پر شاگردی بنایا وہ حضرت ابو ہریرہ، دوسرا شاگرد عمرو بن عاص کا بیٹا تھا۔ اور ان دونوں میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ایک ابو ہریرہ مسلمانوں کی سیاستہ میں ایک کے پاس 5,500 حدیثیں ایک سے لی گئی ہیں، ایک سے 3,500 لی گئی، اور دونوں یہودی کے شاگرد ہیں جو کعب احبار سے پڑھ رہے تھے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں یہی کعب احبار جو ہے اسے تیسرا خلیفہ بٹھا کے کہتا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، دیکھنا تاریخ کا ظلم دیکھنا، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کعب احبار کو بلایا، تیسرے خلیفہ نے اپنے تخت کے قریب اسے بہترین کرسی پہ بٹھایا اور کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا کعب احبار سے کہ تم سے ایک شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اپنی کچھ دولت دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا صدقہ اور زکوٰۃ نکالنی